إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری و ساری ہے، اور اس کی آج اللہ کے حکم سے آپ کی دعاؤں سے 25ویں ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 187 اور 188 188۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور وعفا عنکم اور تم سے درگزر کی۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم سے درگزر کی، بس اب ان سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَّا اللَّيْلِ، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر بڑا اہم میسج ہے، یعنی قیام الرفث کا مطلب ہے روزے کی رات میں اپنی عورت یعنی اپنی بیویوں سے بے پردہ ہونا۔ بے پردہ ہونے سے مراد ہوئی کہ مباشرت کرنا، جس کا شرعی حکم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازواج بھیجا ہے، رشتہ ازواج منسلک کر کے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا، یعنی کہ جو انسانی فطری تقاضا ہے، جیسے انسان کھاتا ہے پیتا ہے، اس طرح سے انسان کا ایک بشری تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نفس کے اصلاح کے لیے جائز اور سنت طریقے سے، حلال طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ یعنی لباس کا لفظ اتنا پیارا، اتنا بہترین استعمال کیا اللہ نے۔ یہ لباس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قریب، یعنی کہ سب سے قریب لباس ہوتا ہے۔ لباس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، پھر انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جب انسان صاف ستھرا اچھا لباس پہن لیتا ہے،
نہا دھو کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور خوبصورت لباس پہن لیتا ہے تو اچھا لگتا ہے. انسان جب وہ ڈریسنگ کرتا ہے ڈریسنگ پہننے کے اچھا ڈریس پہننے کے بعد انسان خود کو بھی اچھا محسوس کرتا ہے اور دوسرے بھی اچھا محسوس کرتے ہیں. ایک ویل ڈریس شخص جب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا بہترین انسان ہے, بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا, بڑا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا. ضروری نہیں کہ لباس مہنگا ہی ہو, چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ صاف ستھرا خوبصورت ہو اچھا لگتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے, اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سب سے قریب ترین جو جسم کے ہوتا ہے وہ لباس ہوتا ہے, یعنی لباس انتہائی قریب ہوتا ہے انسان کے جسم کے. تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اس لفظ سے بے پرو دیا اور کہہ دیا کہ تم اس کا لباس بیوی کا اور بیوی تمہارا لباس. بہترین لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی کہ اتنی قریب جو میاں بیوی ہوتے ہیں اتنا قریب رشتہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. یعنی سگی ماں بھی اگر جوان اولاد ہو جائے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب اولاد تمہاری جوان ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو, یعنی بستر سے بھی الگ کر دیا جاتا ہے سگی ماں کو بھی. سگی ماں سگا باپ اپنی جوان بیٹی کو الگ کر دیتا ہے, لیکن ایک ایسا رشتہ بنا دیا اللہ نے میاں بیوی کا کہ وہ ایک دوسرے سے چپٹ کے سو بھی جائیں, لیٹے ہوئے ہوں, اور اگر دروازہ کو بند کرنا بھول جائے, اچانک کوئی اندر آئے تو وہ دیکھ کے کچھ یہ نہیں کہے گا کہ کیا غلط ہو رہا ہے, نہیں, بلکہ وہ کہے گا کوئی بات نہیں, میاں بیوی ہیں, اگر چپٹ کے لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہو کر, بالکل جیسے لباس ایک دوسرے کے جسم سے چپٹ جاتا ہے ایسے میاں بیوی ساتھ لیٹے ہوئے ہیں, چپٹ کے بھی لیٹے ہوئے, تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوگی. ہر شخص کہے گا ہاں بھائی کوئی بات نہیں, میاں بیوی ہیں لیٹے ہوئے, یعنی اتنا قریب کر دیا اللہ نے اس کو. تو یہ ایک بہترین لفظ استعمال ہوا ہے. اب اس لفظ کو اگر غور کیا جائے تو بہت ہی اہم میسج ہے اس کے اندر, یعنی خالی لباس کے طریقے سے ملنا نہیں, بلکہ ذہنی طور پر, دل کے طور پر, دلوں سے روحانی طور پر بھی میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی اہم ترین اور قریب ترین رشتہ ہے. ایک دوسرے کا احترام کا رشتہ ہے, ایک دوسرے کا محبت کا رشتہ ہے, اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کا رشتہ ہے. اور یہ ایک ایسا وعدہ ہوتا ہے جب نکاح میں کے بندھن میں بن جاتے ہیں دو میاں بیوی, تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ابھی ہم نے استعمال کر لیا بعد میں چھوڑ دیا, نہیں, بلکہ پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ہوتے ہیں, بہترین ساتھی ہوتے ہیں. ایک دوسرے کا جتنا خیال میاں بیوی کرتے ہیں اتنا کوئی اور رشتہ نہیں کرتا, شادی کے بعد خاص طور پہ. اس سے پہلے چلو ماں کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن ماں کے رشتے کو بھی یہاں تک منع کر دیا گیا کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے بستر الگ کر دیں. اب ایک ہی رشتہ رہتا ہے, وہ ہے میاں بیوی کا, کہ وہ ساتھ ہی سوتے ہیں, ساتھ ہی لیٹتے ہیں, ساتھ ہی چپٹ کر بھی سو جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کا نہ صرف جسمانی طور پر ایک دوسرے سے ملے رہتے ہیں, بلکہ روحانی طور پر اور قلبی طور پر اور دماغی طور پر بھی ایک دوسرے کا ایسا ہی خیال کرتے ہیں, ایسا ہی احترام کرتے ہیں. اور یہ ہونا بہت ضروری ہے, جو سنت بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کی 10 یا 11 بیویاں تھیں, وہ کہتی تھیں کہ وہ ہر ایک سے جب کوئی بات کرتی, کس سے پوچھتی, تو وہ یہ کہتی, ہر بیوی یہ کہتی, جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین, یہ فرماتی کہ سب سے زیادہ آپ مجھے چاہتے ہیں. یعنی آپ اتنا احترام کرتے تھے, اتنا خیال کرتے تھے اپنی بیویوں کا, جو ہماری مائیں ہیں, ہماری ماؤں کا, تو وہ یعنی ہر ایک کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. تو بات سمجھنے کی ہے, اس میں بڑا اہم مسئلہ ہے. جسے نکاح ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نکاح ہو تو جب بیویوں کو تلاش کرو, نکاح رشتہ تلاش کرو, تو اس میں 3 باتیں دیکھتے ہیں لوگ. ایک دیکھتے ہیں نسب, کس نسب سے تعلق رکھتی ہے وہ عورت جس سے میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, مال, کہ وہ کتنی مال والی, مال کا بھی بہت سے لوگوں کو لالچ ہوتا ہے. اور اہم ترین چیز کیا ہے, خوبصورت, وہ کتنی خوبصورت ہے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور ایک اہم ترین چیز بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی جب تلاش کرو تو وہ دیکھو کتنی دیندار ہے. یعنی کہ سب سے بہترین دنیا میں جنت کیا ہے, دنیا کی سب سے بہترین نعمت کیا ہے, وہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین نعمت یہ ہے کہ نیک بیوی, دیندار, دین پر چلنے والی اور شوہر کا احترام کرنے والی, محبت کرنے والی بیوی کے بارے میں اللہ نے کے رسول نے فرمایا کہ جب رشتہ تلاش کرو تو اس میں نیک بیوی تلاش کرو, کیونکہ نیک بیوی دنیا کی بہترین نعمت ہے اور دنیا میں جنت ہے. تو یہ جو ہے اصل, کیونکہ بڑا ہی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے,
اور اس میں بہت سی باتیں جو ہمیں خود بھی دیکھنی پڑیں گی. آیا کہ ہمارے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ بیوی کو شک کرنا چاہیے، نہ میاں کو شک کرنا چاہیے. پھر اہم بات یہ ہے کہ گزارا کرنا ہے، جیسے بھی حالات ہوں. اچھے حالات ہوں تو اچھے وقت میں اچھا کھاتا پیتا ہے انسان، آرام سے عیش سے رہتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو حالات خراب میں بھی جیسے حالات ہوں اس میں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال. اگر ایک بیمار ہو جائے تو دوسرا پورا خیال رکھتا ہے، تو اس کا ہر وقت خیال رکھنا. بیوی کو چاہیے شوہر کا خیال رکھے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھے، اور ایک دوسرے کی کہ راز کی باتیں اس کو راز میں رہنے دے، اور کسی کو اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرے. اور جو باتیں مثال کے طور پہ کوئی بات میں چپکلش ہو جائے، کوئی زبان درازی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو اس کو بھی درگزر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لحاظ کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شیطان کو موقع. جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ رشتہ بڑا زبردست، اور اللہ تعالیٰ کو طلاق کا جو لفظ ہے، طلاق کا جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کا جب انسان خیال نہیں کرتا، جھگڑے کرتا ہے، باتوں باتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ اس بات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. بیوی نے جا کے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا، گھر والوں نے اپنے شوہر نے اپنی ماں کو، والدین کو، لوگوں کو بتا دیا. اس طرح وہ جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی باتیں اپنی تک رکھیں، اور اگر کسی بات میں تھوڑا سا کچھ چپکلش ہو بھی جائے تو وہیں بیٹھ کر دونوں میاں بیوی آپس میں ہی طے کر لیں اور حالات کو سے نباہ کریں، کمپرومائز کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین رشتہ بنایا ہے، یہ آخری سانس تک کامیاب ترین رشتہ ہوگا. تو یہ لفظ اگر ہم غور کریں، ہن لباس لکم، اللہ نے لباس بتایا، تو بہترین رشتہ جو جوڑ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے. اس طریقے سے ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے اس کو باہر بلایا، کہا بھائی کیا ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں اپنی بیوی جو ہے میری مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو کیسا مرد ہے؟ مرد ہے تو باہر جا کے لڑ کسی، اس عورت سے کیا لڑنا ہے؟ یہ تو مجبور ہے تیرے پاس سب کچھ چھوڑ کے تیرے پاس آئی ہے، تو اس سے کیوں لڑنا؟ لہذا پھر اس نے اس وقت معذرت کی، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول اب میں آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں لڑوں گا. تو یہ ہے کہ یہ جو لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے، اس میں شیطان کا بڑا رول ہوتا ہے. اگر آپ ایسا کوئی موقع آئے تو فوراً اللہ سے دعا مانگیں، اور دعائیں بھی بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی دعا ہے، بڑی اہم ترین دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، یا اللہ میرے لیے بنا دے میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھیں کی ٹھنڈک. یہ دعا پڑھنی چاہیے جو قرآن کی دعا ہے، اور اس دعا کو، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا بڑی اہم ترین دعا ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت سی دعائیں بتائی گئی ہیں کہ وہ دعائیں پڑھتے رہو تاکہ شیطان سے حفاظت ہو اور شیطان کو موقع نہ ملے اور میاں بیوی کا جھگڑا نہ ہو. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، مہنگائی کا دور ہے، اس وقت حالات خراب ہیں، مہنگائی ہے، تو اس میں کمپرومائز کرنا ہے. جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی تنگی ترشی ہو، ہر حال میں گزارا کرنا اور اس کے ساتھ صحیح چلنا. انشاءاللہ تعالیٰ جھگڑا نہیں ہوگا کبھی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ طلاق تک نوبت آئے گی، نہ آگے بات بڑھے گی. تو آگے انشاءاللہ ہم اگلی آیت پڑھ رہے ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم وتاب علیکم، اللہ نے جان لیا تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا. یہ آیت جو ہے اسی آیت سے ریلیٹ ہے. یعنی کہ جب روزے کی رات ہوتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد جب تک سوتے نہیں تھے ایک دوسرے سے مل لیتے تھے، اب ٹھیک تھا. لیکن جب سونے کے بعد منع تھا، تو اس وقت بھی کچھ صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ سو گئے، اٹھ کے پھر مباشرت کر لی، مل لیے، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے غلط کر دیا، خیانت کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کی. فالآن باشر، پھر یہ آرڈر آیت آ گئی، تو یہ آرڈر آ گیا کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم پس اب تم ان سے ملو، وابتغوا ما کتب لکم، ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو. یعنی کہ ملنا جو ہے، جو ایک سنت ہے، ایک فطری چیز ہے، اس کے ملنے سے ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا
کہ جب وہ ملتے ہیں میاں بیوی تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اولاد دیتا ہے جتنا جس کو چاہتا ہے، جس نے اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے. تو اللہ نے لکھی بھی جو ہے اس کے لیے کوشش کریں، طلب کریں، دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے. آگے پھر فرمایا کہ جو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے. یعنی کہ ایک طلوع فجر، یعنی کہ فجر کی جو ایک سفید دھاری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں صبح کاذب، اور وہ ہلکی سی محسوس ہوتی ہے کہ جس سے فجر کا نماز، فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے فجر کے بعد جو سیاہ دھاری آتی ہے، سیاہ دھاری کے بعد سفید دھاری آتی ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد پھر سفیدی طلوع آفتاب شروع ہونے والا ہوتا ہے. اور صبح جو ہے صبح صادق اور صبح کاذب، یعنی صبح کاذب جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جب فجر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور ایک صبح جو ہے صادق ہو جاتی ہے فجر کے بعد. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھ لو، سحری کھا لو، سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، ثم اتیموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو. یعنی رات سے مراد یہ نہیں کہ وہ رات تک، بلکہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے، تو غروب آفتاب کا مطلب ہے کہ دن ختم ہو گیا اور رات شروع ہو گئی، اور پھر تم جو ہے روزہ پورا کرو. تو اب آگئی افطاری. تو افطاری کے لیے حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے کہ افطاری میں جلدی کرو، جیسے ہی اذان ہو فوری طور پہ جو ہے روزہ کھول لو، افطاری کر لو، اور پھر دعائیں بھی پڑھو. اور اس کے بعد بھی دعا بتائی گئی ہے، بہت سی دعا ہیں، افطاری کے بعد کی بھی دعا ہے، افطاری کی تو دعا ہے ہی، اور اس کے بعد کی بھی دعا ہے. ایک دعا افطاری کے بعد ہے، بہت سے لوگوں سے کہو یہ دعا تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں یہ کون سی دعا، حالانکہ وہ دعا ہے. دعا یہ ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق، کہ رگیں تر ہو گئیں اور جو ہے زبان تر ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اجر ثابت ہو گئی. تو یہ دعا بھی بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دعا یاد کریں، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کریں. انشاءاللہ تعالی رمضان جب شروع ہوگا تو افطار کے فوراً بعد، افطاری کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں. آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس میں اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف جو ہے اس کا بڑا اجر ہے آخری عشرے کے اندر، خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں. مردوں کو چاہیے مسجدوں میں کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، لیکن اس جگہ پر جہاں مردوں سے الگ کوئی انتظام ہو. یعنی کہ چھت پر انتظام ہوتا ہے، بہت سی مسجدوں میں ہوتا ہے، خاص طور پہ چھتوں کے اوپر انتظام کر دیتے ہیں خواتین کا. تو خواتین کو چاہیے کہ وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں وہ، اور مردوں سے بالکل الگ ہوں، اور ان کا گھر والے خیال رکھیں ان کی سحری افطاری کا. تو آخری عشرے میں انشاءاللہ اس کو مزید ویڈیو بنائیں گے، بتائیں گے تفصیل کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے اور طاق راتیں کیا ہوتی ہیں. اور طاق راتوں میں جو ہے خاص طور پہ بڑا اجر ہوتا ہے اس کے اندر. اس میں جو ہے 21 23 25 اور 27 اور 28 29 5 راتیں ہوتی ہیں طاق راتیں، جس میں شب قدر بھی ہوتی ہے. شب قدر جو حاصل ہوگی بس 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید ایک ویڈیو بنائی جائے گی، بنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اور ان سے تم اعتکاف میں نہ ملو. جب اعتکاف کی حالت میں ہو خواتین یا مرد، تو وہ اپنی میاں بیوی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن چھوئے نہیں سکتے، اور ایک دوسرے سے جو ایک میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہ نہ ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا منع کر دیا. آگے فرمایا فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف میں اس وقت مت کریں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں بس ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنا حکم تاکہ پرہیزگار ہو جائیں. یعنی کہ تقوی جو ہے روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. اور خاص طور پہ اعتکاف اس میں بھی یہی تقوی ہے. اور جب انسان 10 راتیں گزارتا ہے مسجد کے اندر، سب سے کٹ کر تمام حلال چیزوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، خاص طور پہ 10 دن، تو بہت ہی اجر ہے اس کا. انشاءاللہ رمضان آئے گا تو یہ بھی ایک نعمت ہے جس کو حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے جو انسان ارادہ کرتا ہے نیت، تو اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرماتا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق.
بلا تدلو بہا الی الحکام، اور اس سے حاکموں تک رشوت نہ پہنچا، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ، بالاسم گناہوں کے ساتھ، یعنی گناہ ہے یہ کہ رشوت پہنچانا اور رشوت کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے کسی چیز پر قبضہ کرنا، کسی پلاٹ پر کسی چیز پر قبضہ کر لینا اور اس کو ناجائز ذرائع سے حاصل کرنا، اس میں رشوت بھی دینی پڑے تو دے دی جائے، دے کر اور اس کو حاصل کیا جائے ناجائز طریقے سے، بالاسم یعنی گناہ کے ذریعے سے، گناہ کا ہے۔ وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے ہو، یعنی کہ آیتیں پڑھنے کے بعد انسان جان جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ اس کو خاص طور پر رشوت کو، رشوت سے مراد یہ ہے کہ مطلب ہم کوئی کام ناجائز کام کرائیں تو ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، اور رشوت ظاہری بات ہے ناجائز کام کرانے کے لیے دی جاتی ہے، جیسا کہ آج کل گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ کوئی کام آپ کا ہوتا ہی نہیں تو کہتے ہیں یہ کام کرا رہے ہو ناجائز ہے، ہو جائے گا، ویسے وہ جائز کام بھی نہیں کرتے، لیکن جب ناجائز کام بھی اگر آپ نے کرانا ہے اور آپ نے اس کے لیے رشوت دے دی تو وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہاں پہ 3 موضوع بیان کیے کہ ایک تو میاں بیوی کا ملنا روزے کی راتوں میں، اور دوسرے یہ کہ روزے کا پورا کرنا اور اعتکاف کرنا، اور تیسری اہم بات اس دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 موضوع بتا دیے، ایک اہم موضوع آخر میں بتا دیا کہ رشوت، ناجائز ذرائع سے حلال حرام طریقے سے کوئی کام کروانا اور ناجائز کام کو ناجائز طریقے سے حرام رشوت دے کر کرانا حرام قرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کرنا بظاہر تو لگتا ہے ایسا کہ بھائی میرا بہت فائدہ ہو گیا، میں نے فلانے پلاٹ پہ قبضہ کرنا تھا کر لیا، میں نے پیسے کھلائے میرا کام ہو گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ آگے میرے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور میری دنیا جیسے ہی ختم ہوگی میری آنکھ بند ہوگی تو فوراً وہاں پر مجھے قبر میں جانا ہے، قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھلے گی۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں اور فکر کرنے کی ہیں، جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اسے حرام ہی سمجھا جائے اور اس سے حد الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ سے دعا بھی کی جائے اور اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا جائے، حلال اور جائز طریقے سے ہر کام کیا جائے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حرام سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔